السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت معذرت کہ میں لیٹ ہوں۔ جمعہ کے دن جمعہ نماز خطبے کے بعد میں سمہاؤ پہنچ کر کے کہیں کبھی کبھار ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ آسانی کرے، میں اللہ ایکسیپٹڈ آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو آپ لوگ ویٹ کریں کلاس کی شروعات کے لیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آج لاسٹ کلاس، سورہ بقرہ کی اسٹڈی کی لاسٹ کلاس میں الحمدللہ لاسٹ کی 6 آیتیں پڑھنی ہیں، اور 6 آیتیں کو سن کے بولے صرف 6 آیتیں ہیں آج تو، لیکن یہ صرف نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن کی لانگسٹ آیت آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، اور قرآن کی بہت ہی ایمفیٹک، بہت ہی اسٹرانگ پیغام والی آیتیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ 6 آیتوں میں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 281 سے۔ 281 سے شروع کرتے ہیں، کل ہم 280 تک پہنچ چکے تھے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں اللہ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا، ثم توفا کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفا کل نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے نیکی کی، اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب کوئی ناانصافی نہیں کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ اور یہ چیز کی خاص تاکید ہے۔ ابھی سود کا موضوع ختم ہوا ہے، صدقے کا موضوع اس سے پہلے تھا، اور سود کے اندر کوئی اگر قرض کسی نے دیا، قرض کی بات آ رہی تھی، قرض آیت نمبر 280 میں ہم نے قرض کی بات دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں اللہ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اس دن جس دن ہم اللہ کے تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور ہمیں پورا حساب اپنا دیا جائے گا۔ توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا، تو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو کیا ملے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون، جو کرتے تھے اسی کا بدلہ ملے گا، جو کیے وہ ملے گا تمہیں بدلے میں، ریٹرن میں کچھ اور نہیں ملے گا، جو ہم نے کیا وہی ملے گا۔ ہاں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی۔ آیت نمبر 282 پہ آتے ہیں، یہ قرآن کی لانگسٹ آیت ہے، اسے آیت الدین بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الدین، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض، جو قرض کے تعلق سے جو آیت ہے یہ آیت ہے، یہ قرآن کی لانگسٹ آیت ہے، قرض کے متعلق ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جیسے میں نے انعام بتایا نا آیت الدین، ایسے مختلف الگ الگ آیتوں کا نام ہے، جیسے آیت الکرسی ہم نے دیکھا، یا جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے پڑھے آیات الربا، سود کے تعلق سے جو آیتیں ہیں، یا جیسے بعض صورتوں کے نام ہے جیسے سب الطوال، 7 لانگ سوراز، یا جیسے معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو تقریباً ایسے 200، بعض اسکالرز نے ایسٹیمیٹ کیا ہے 200 ایسے آیتیں اور سوروں کے نام اس طرح سے ہے موجود، جو خاص جو نام سے یعنی ریکال کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آیت الدین یہ کون سی آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ 282 کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دین، قرضے کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، الی اجل، ایک متعینہ وقت کے لیے، یعنی ایک فکس ٹائم کے لیے قرضے کا معاملہ کرو، اجل مسمى، جو فکس ٹائم ہوتا ہے، جو ایک مقررہ وقت ہے، اجل ٹائم، مسمى فکس ٹائم کا جو معاملہ ہو، تو فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تو اسے لکھ لو، فاکتبوہ، اسے لکھ لو۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فاکتبوہ، اسے لکھ لو، یعنی کہ رائٹنگ میں رکھ لو، تو رائٹنگ میں کرنے کے تعلق سے کیا یہ چیز فرض ہے یا یہ مستحب ہے؟ اس بارے میں علماء کا ایک ڈسکشن ہے کہ فاکتبوہ یہ کمانڈ ہے، اور جب کمانڈ آتا ہے کہ یہ کرو، تو کرو کس اعتبار سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لازم کرنے کہا ہے کہ ہاں کرنا ہی پڑے گا؟ نہیں تو نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور ایک ہے کہ مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، کرے تو بہتر ہے۔ کیا کس اعتبار سے فاکتبوہ ہے؟ تو یہ ایک ہم دیکھیں کہ یہ بات میں اس کے تعلق سے قرآن کی اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 283 اگر آپ پڑھیں گے، آپ اگلی آیت پڑھیں گے 283، تو اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ، یہ فرسٹ لائن کے آخر میں دیکھیے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کرتے ہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پہ بھروسہ کیا گیا اسے اپنی امانت کو ادا کرنا چاہیے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو بھروسہ کرنے والی بات ہے، تو یعنی کہ اس میں
یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اگر کوئی نہ لکھے بھروسہ کرے تو وہ بھی ایک بات ہے، یعنی کہ جو اسکالرس کہتے ہیں کہ مستحب ہے، ان کی یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آپشن آگے جا کر دیا ہے۔ آپشن جب دیا ہے تو پتا کیا چلا کہ یہ جو بات کہا گیا فَاكْتُبُوهُ، جو کہا گیا کہ لکھ لو، یہ بیٹر کے طور پر ہے کہ لکھ لو۔ اور آپ دیکھیے کہ اسلام میں بہت ابھارا گیا کہ لکھ لو، کیوں لکھو، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو یہ آیت میں آگے جا کے آتا ہے، آگے جا کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم، یہ دیکھیے ٹاپ پہ دیکھیے، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے، وہ اقوم للشہادتی، اور یہ بہتر ہے گواہی کے لیے، وہ ادنا الا ترتابو، اور یہ بہتر ہے کہ تاکہ تم آپس میں شک سے بچو، یعنی کنفیوژن سے بچو۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ریزنز ہے، کیا ریزنز ہے؟ فَاكْتُبُوهُ کے ریزنز، کہ لکھ لو۔ تو یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن، جو مالی جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں جس کے اندر الی اجل مسمى، آگے کے پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم لکھ لو، لکھ لو۔ اب اس کے اندر ایک چیز کی دلیل یہ ملتی ہے کہ کریڈٹ ٹرانزیکشن حلال ہے، ہاں، جو آیا نا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تو تجارت کو جو حلال کیا ہے اس میں سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ کیش اینڈ کریڈٹ دونوں ٹرانزیکشن یہاں پہ حلال ہے، اور اگر کریڈٹ اگر ہو تو بھی وہ چیز غلط نہیں ہے، کریڈٹ ٹرانزیکشن غلط نہیں ہے، اللہ نے تجارت حلال کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی یہاں پر ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں تمہارے درمیان میں جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو یعنی کاتب کیسا ہونا چاہیے؟ انصاف والا ہونا چاہیے، اور کاتب اگر انصاف والا ہے، جس کے بارے میں بالعدل، جو انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہے، تو وہ خود ایک بہت بڑی ویلیو کی چیز ہے اسلامک شریعہ میں، کہ کاتب جو انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کاتب کو کہا وَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو کاتب ہے اسے لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھ لے۔ مطلب کیا؟ اب یہ اب سوچیے وہ زمانے میں جب جاہلیت کے بعد، زمانے کے بعد کا دور ہے، اسلام آیا، ابھی بھی تعلیم اور نالج اور علم عام نہیں تھا، عام نہیں تھا، ابھی بھی مسلم کمیونٹی مدینہ میں جسٹ فارم ہوئی تھی، اور یہ وقت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا ابھارا، پڑھنا لکھنا سیکھنا ابھارا، یہاں تک آ کہ جو بدر کی جنگ کے قیدی تھے ان کو کہا کہ تم اتنے انصار کے یعلموا اولاد الانصار الکتابۃ، کہ انصار کے بچوں کو تم لکھنا سکھاؤ، اتنے بچوں کو لکھنا سکھاؤ گے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ بدر کے جنگ کے قیدیوں کو یہ بتایا گیا کہ تم یہ کرو تو تم آزاد ہوں گے۔ تو یعنی لکھنا پڑھنا اسلام نے ابھارا، اور یہ ایک اور دلیل ہے کہ اسلامک کمیونٹی کے اندر یہ ایک فرض کفایہ ہے کہ کم سے کم کچھ لوگ ہونا لازم اور ضروری ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ لکھیں گے، اور تاکہ یہ قرآن کے اندر جو حکم ہے کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، یہ لکھنے کا جو ہے فَلْيَكْتُبْ والا جو حکم ہے وہ پورا کرنے کے لیے لکھنا آنا بھی تو چاہیے نا۔ تو پڑھنے لکھنے کے اندر ابھارنے والی آیت ہے، یہ ابھارنے والی آیت ہے، کمپلسری آیت ہے دینی اعتبار سے کہ پڑھنا لکھنا سیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو آتا ہے وہ منع نہ کرے، وہ منع نہ کرے، یعنی جس کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے اور وہ سامنے والے کی مدد نہ کرے تو ایسا مت کرو، لکھو۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے جھگڑے بچتے ہیں، بہت سارے کنفیوژن بچتے ہیں، بہت سارے خیانتوں سے بچ جاتے ہیں جب ریٹن ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں تو۔ ہاں، تو یہ ایک چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کا کام جو لوگ کرتے ہیں تو ان کی فضیلت کی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ذکر کی ہے کہ انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے، کما علمہ اللہ، اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھے۔ اب لکھے تو کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ جس پر حق ہے، یعنی کہ جو مقروض ہے، ہاں، اسے چاہیے کہ وہ لکھائے۔ کون لکھائے؟ کون لکھائے؟ آپ انگلش میں اگر دیکھیں گے اسے کہیں گے کہ جو who has the obligation، یعنی کہ ڈیٹر، یعنی جس کے اوپر قرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھائے۔ جس کے اوپر قرض ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ لکھائے گا کہ کیا قرض لیا ہے، تو وہ چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ ڈکٹیٹ کرانے میں یہ چیز ہے، کہاں گئے جی، لانگ آیت ہے جی، واپس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، ربہ، اپنے رب، اس کے رب اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، مطلب اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ لکھانے میں، ڈکٹیٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں لوگ لکھنے میں، تو کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
علیہ الحق سفیہن، اگر وہ جس کے اوپر حق ہے یعنی کہ جسے ادا کرنا ہے یعنی کہ جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ سفیہن وہ تھوڑا سا عقل میں کم ہے، کم عقل ہے، ہاں، او ضعیفن یا کمزور ہے، تو ضعیف کا مطلب ایکچولی کمزور ہوتا ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا اسے ڈکٹیٹ کرانے نہیں آتا ہے، بولنے نہیں آتا ہے، بتانے نہیں آتا ہے یہ لکھو یہ لکھو، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کی کوئی سرپرستی کرنے والا، اس کی طرف سے کوئی، اور جو اس کی طرف سے جو اس کا کوئی نامنی ہو، یا اس کی طرف سے کوئی اس کا ذمہ دار ہو، کوئی سرپرستی ہو، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو لے لو، دو گواہوں کو لے لو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دو عورتیں، دو آدمیوں کو لے لو، اور دو آدمی نہ ملے تو ایک آدمی اور دو عورتیں، مما ترضونا، جنہیں تم پسند کرتے ہو، ایسے لوگوں کو لو، من الشہداء شہیدوں مطلب گواہوں کے طور پر، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسٹیک کرے تو دوسری اسے اس کی یاد دہانی کر دے، دوسری اسے بتا دے۔ دیکھیے اسلام کے اندر کیا معاملہ ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ڈومین جو ہے نا، یہ باہر کے کاموں میں ہے، اور اسلام کے اندر فائنینشیل ذمہ داری، مالی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی ہے؟ مردوں پہ ڈالی گئی ہے۔ کیا عورتوں پہ مالی ذمہ داری دی گئی ہے؟ کیا ان کو جا کے کما کے 50% خرچہ پورا کرنا ہے گھر کا؟ نہیں، 100% خرچہ پورا کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ تو شوہر باہر کے کاموں میں ایکٹیو ہوتا ہے، کام دھام میں، ارننگ منی میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو مردوں کا ڈومین یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز میں زیادہ علم والے ہوں۔ اب یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کم نالج ہے، اور کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جس کے پاس بہت نالج ہے، بٹ عام قاعدہ کیا ہے کہ کیونکہ جنرل طور پر مردوں کے پاس اس چیز میں زیادہ نالج ہوتی ہے، وہ زیادہ اس فیلڈ میں رکھا گیا ہے اسلامک شریعہ کے دائرے میں، تو اسی وجہ سے یہ فائنینشیل معاملات میں گواہی کے طور پر دو مرد ہو اور دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یہ بات ہمیں کہی گئی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل معاملات ہے، اس میں چیٹنگ، فراڈ وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ڈیرنگ کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈرانے کی بات ہو سکتی ہے، دھمکانے کی بات ہو سکتی ہے، کسی کو دبانے کی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر کون زیادہ کھڑے ہو کے فیس کر سکتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو اس چیز میں ایکسپوز نہیں کیا گیا، اور فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں مردوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ باقی اس کے اندر کیا وزڈم ہے، کیا حکمت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم لوگ اپنی طرف سے پونڈر کر رہے ہیں، کہ اپنی طرف سے پونڈر کر رہے ہیں کہ کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے انسانوں کے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ کام دیا ہے، کچھ ڈومین دیا ہے، عورتوں کو کچھ دیا ہے، تو ہم وہ چیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پہ مرد عام طور پہ طاقت میں عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کوئی عورت ہو سکتی ہے انڈیویجول جو مردوں سے مضبوط ہے طاقت میں، ہو سکتی ہے، تو لیکن عام قاعدہ کیا ہے، مرد عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے فائنینشیل ٹرانزیکشن میں یہ ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے، مردوں کو دی گئی ہے۔ اب آج جا کے سائنس کچھ چیزیں بتا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا برین سیم نہیں ہے، برین میں سیم نہیں ہوتے ہیں۔ عورتیں ایموشنز میں بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، مین پلاننگ میں، اسپیشل ایبلٹیز میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور ہارمونل سٹیجز ہوتے ہیں جس سے عورتوں کو کہیں گزرنا پڑتا ہے، مینسس کے دوران، پی ایم ایس، پری مینسٹرل سنڈروم، یعنی مینسس سے پہلے کے دنوں میں سائیکولوجیکل کچھ ڈسٹربنسز ہوتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے، پریگننسی کے دوران، فیڈنگ کے دوران، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ دو مرد، اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ اگر کسی ایک سے مسٹیک ہو تو دوسری اس کو یاد دلا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب انہیں بلایا جائے، جب ان کو بلایا جائے تب انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں قاعدہ یہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے امیر کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف۔ یہ سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 135 ہے جس کے نے بعد دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، تو گواہوں کو منع نہیں کرنا چاہیے جب انہیں بلایا جائے۔ ہاں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن يَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز سے کو لائٹلی مت لینا، ہاں، سستی مت کرنا، کس چیز کو، ان تکتبوہ، ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا و کبیرا، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹرانزیکشن چھوٹا ہو بڑا ہو، سستی نہیں کرنا لکھنے کے اندر، الی اجلہ، جو ایک متعینہ وقت کے لیے ہو، پیریڈ کے لیے ہو، یعنی کہ فیوچر کی بات ہو، تو اس میں لکھنے میں سستی نہیں کرنا، یہ ابھارا گیا ہے، سستی مت کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہیں جن کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، بد دعا جو ہوتی ہے ان کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیسہ کسی کو قرض پر دے لیکن اسے لکھے نہیں،
لکھا لکھتا نہیں ہے، گواہ نہیں بناتا ہے، آپ سامنے والے کو قرض پہ دیے، سامنے والا اس کو قرض ادا نہیں کر رہا ہے اور یہ پریشان ہو کر فائنلی ہاتھ اٹھا لیتا ہے بددعا کرنے کے لیے، تو اس کی بددعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تم نے اونٹ کو نہیں باندھے تھے، تم نے لکھے کیوں نہیں؟ تم نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل کی کہ لکھو، دو گواہ بناؤ، تم نے کیوں نہیں لکھے؟ تو یعنی یہ ایک بیٹر چیز ہے جو تم نے مس کیا. اب اس کے معاملے میں ایسا ہے کہ اس کو لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ چیز سے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو قرض دیتے ہیں لوگوں کو، قرض دیتے ہیں اور قرض دیتے ہیں، سامنے والا ریٹرن نہیں کرتا ہے، پھر بعد میں کوئی اور ان سے قرض مانگتا ہے تو بولے میں نے فلاں کو دیا تھا، ایکس کو دیا تھا، وائی کو دیا تھا، اب میں دے کر دیکھ لیا واپس تو آتے نہیں ہے، اس لیے میں ابھی کسی کو نہیں دوں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ایسا مدد کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، لوگ سودی لون وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے، مطلب میں اب کتنے سارے لوگ کیسے کسی طرح کے سودی قرضوں میں پھنس جاتے ہیں. تو اب یہاں معاملہ کیا ہے، میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چیز میں ہمارے یہاں معاشرے میں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کی مدد کرے. اور قرضے کے ذریعے مدد کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن لکھو، دو گواہ بناؤ. اب تکلف کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتا ہے بولے ایسے بھروسہ ہے بھروسہ ہے، پھر بعد میں کیا ہے، پیسے آتے نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے دیے آئے نہیں. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے پاس ملے گا انعام. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لکھنے کا معاملہ، دو گواہ بناتے ہیں تو پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے. ایک کاتب کو معلوم ہوتا ہے، دو گواہ کو معلوم ہوتا ہے، ابھی تین لوگ تو اور معلوم پڑ گیا نا. تو ایک پبلک پریشر بھی کریٹ ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ وہ شخص پہ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. ہاں، تو ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. وہ اقوم، اور صحیح راستہ درست آتا ہے. وہ اقوم للشہادتی، گواہی کے لیے بہتر ہے. وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے. اللہ ترتابو، کہ تم شک سے بچو، شک سے بچانے میں بہتر ہے. تو انہیں تین فائدے اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ کے نزدیک میں زیادہ انصاف والی بات ہے یہ، اور گواہی کے لیے بہتر ہے، پروف کرنے کے لیے، کل ثابت کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور شک سے بچنے کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے تم ایسی کوئی تجارت کرو جو حاضر ہوئے نے، یہ ہاتھ دیے یہ ہاتھ لیے، تو اس کے اندر نہیں لکھوں گے تو بھی چل جائے گا. مطلب الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونھا بینکم، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے. مطلب تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم یہ والا ٹرانزیکشن جو تم حاضرتاً سامنے سامنے لکھو تو اس میں کوئی تم پر گناہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بناؤ جب تم آپس میں تبایاتم، جب تم خرید و فروخت کرو، جب بزنس کرو تو کیا کرو، گواہ بناؤ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے کاتب کو، یعنی لکھنے والے کو، نہ گواہ کو. لکھنے والے کو، گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. کیا نقصان ہو سکتا ہے، کہ کوئی ہو سکتا ہے جو دھمکائے، ڈرائے، اور کہے کہ تم آئے تو میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ دوں گا، اور تم کاتب ہو، تم گواہ ہو، تم لوگ آنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. اور اس کے اندر یہ بھی بات کہی ہے اسکالرز نے تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ جو کاتب ہے اور جو گواہ ہے، بھائی وہ نیک کام کر رہے ہیں نا، تو ان کو ایسے ٹائم پہ بلانا جب ان کے لیے مشکل ہو، ان کا کام دھام ڈسٹرب ہو جائے، ان کو تکلیف ہو، ان کو ایزا ہو، ایسے کام نہیں کرنا. مطلب کنوینئنٹلی ان کا خیال رکھنا، کاتب کا بھی اور گواہوں کا بھی. کاتب اور گواہ دونوں کا خیال کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ کاتب اور گواہ اس چیز میں پیچھے نہیں بھاگے، کیونکہ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا تو لوگوں کا خیر کا جذبہ وہیں پہ فس ہو جاتا ہے پورا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. دیکھو یاد رکھیے ایک بات کو، کہ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پھسلنا چاہیے. لیکن لوگوں کے لیے رعایت کرنا، خیال رکھنا، یس رکھیں گے، لیکن خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ برے حالات ہو تو بھی پھسلیں گے نہیں. یہی ہونا چاہیے قاعدہ. سمجھ لیجیے آپ کہ سامنے والے کے لیے 10 چیزیں اور زیادہ سوچو، خود کے لیے 10 چیزیں کم میں بھی تیار ہو جاؤ. یہ بات یاد رکھیے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَكُمْ، اگر تم ایسا کروں گے، کیا نقصان پہنچاؤں گے کاتب کو یا گواہوں کو، تو یہ تمہارے لیے فسق ہوگا، فسوق لکم، تمہارے لیے گناہ ہوگا، تمہارے لیے گناہ ہوگا. اللہ حفاظت کرے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص کو تکلیف پہنچانا، کاتب کو، گواہوں کو. ان کا خاص سٹیٹس دیکھو، کاتب اور گواہوں کا خاص سٹیٹس دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے تعلق سے آیت نازل کی ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. کیا سکھایا؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ساری چیزیں، یہ جو کیسے کام کرنا ہے، بزنس کے معاملے میں کیا کرنا ہے، قرضے کے معاملے کیا کرنا ہے، اللہ نے سکھایا، اور یہ بہتر ہے. اب کوئی کہے یہ کیوں ہے قرآن میں، یہ کیوں ہے قرآن میں؟
یعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں صحیح عقیدہ سکھایا، صحیح عبادت سکھایا، صحیح آداب سکھائے، اور معاملات جو ہوتے ہیں نا ڈیلنگز، اس کے نے بھی صحیح طریقہ سکھایا تاکہ انصاف کے ساتھ رہے، انصاف کی بات ہے اصل یہاں پر، تاکہ ظلم کسی پہ نہ ہو۔ اسلام کے اندر شریعت میں کیا قاعدہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ظلم سے روکنا مقصد ہے، تاکہ ظلم کسی پہ نہ ہو، تاکہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے برائی پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے ہی بنیادی طور پہ روک دیا گیا ہے کہ تاکہ لکھنے میں کلیئر کٹ ڈیلنگز کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ جاننے والا ہے ہر چیز کا، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا جو جاننے والا ہے۔ میرے بھائی اور بہنیں یاد رکھیے کہ جو چیز جو کرے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ جو قاعدہ اللہ نے بھیجا یہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ، اللہ یعلم من خلق، کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا، تو یقیناً وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو یہ بعد میں لاز وغیرہ فائنینشیل لاز لوگوں نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے دین میں قرآن میں جو آیت کے تحت سب سے لانگسٹ آیت ہے قرآن کی، اس کے تحت ہمیں گائیڈ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ اگلی آیت میں ٹاپک کنٹینیوڈ ہے، تو آیت نمبر 283، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رہن جو ہے، رہن جو قبضہ ہو، قبضہ لے لیا جائے، جو رہن کوئی چیز گروی رکھ دی جائے تو بھی چلے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اب یہاں پہ ریحان مقبوضۃ کے بارے میں دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی کاتب نہ ہو، گواہ نہ ہو، تو پھر کیا کرے، کوئی سیکیورٹی کے طور پہ رکھ دی جائے کہ قرض میں دے رہا ہوں، تمہاری طرف سے کیا رہن کے طور پہ کیا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، کوئی گھر میں سونا ہوتا ہے، گھر کے کچھ کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ پیپرز ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ رہن رکھ کر آپ لون دو، انٹرسٹ فری لون دو، بغیر سود کا لون دو۔ اور ہمارے پاس ایز اے کمیونٹی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ انٹرسٹ فری لون دیا جائے۔ ہاں رہن رکھ لو نا، رہن رکھ لو تاکہ کوئی سیکیورٹی ہو، لیکن کم سے کم وقتی طور پہ ان کے لیے آسانی ہو۔ ہاں، اور کوئی ایسے ادارے سے ہو اور لوگوں سے ہو، معتبر لوگوں سے ہو، تاکہ کوئی اس کے اندر بھروسے کو توڑے نہ۔ کیونکہ آگے پڑھی کیا دیا ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے، بھروسہ کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے اوپر امانت سپرد کی گئی اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، مطلب احساس دلائے کہ اللہ تمہارا رب ہے، ربہ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ مت، گواہی کو چھپاؤ مت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ گواہی جو ہے اس کو چھپانا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، کہ جو گواہ ہے وہ اپنی گواہی کو چھپا دے، جس سے کیس میں ڈفرنس پیدا ہو سکتا تھا، کسی کا حق کسی کو مل سکتا تھا، اور گواہ آنے تیار نہیں ہے، اور گواہی چھپا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ابھی گواہ کو یہ بھی بات بتائی گئی، اس کے حقوق کی حفاظت بھی کی گئی، اب کہا گیا تم گواہی چھپانا نہیں، لیکن وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کے دل پر یہ گناہ آ گیا، اس کا دل گنہگار ہو گیا، دل جو ہے اس کا گنہگار ہو گیا، دل نے اس کے سن کیا۔ اور یہاں پہ ایک بات ہے کہ گواہ کو چھپانا نہیں چاہیے، اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ اس کا گناہ ہے، اس کے دل پہ اس چیز کا اثر جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کرتے ہو اس چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کا، قرضے کا معاملہ یہاں پہ واضح ہوا ہم سب کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی، اور یہ بات پہ خاص تاکید کی کہ تم جو کرتے ہو اس چیز سے اللہ باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کیا کرو گے سب چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا صحیح کرو گے کیا غلط کرو گے، قیامت کے دن حساب ہوگا، اور پیمنٹ کرنا پڑے گا، نہ روپیے ہوں گے نہ ڈالر ہوں گے، نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی نہ کوئی پراپرٹی ہوگی، پیمنٹ کرنا پڑے گا اپنی نیکیوں سے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ کوئی ایک انسان کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ خیال رکھے اس بات کا، اور لوگوں کا حق جو ہے بنتا ہے ادا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تم کیا کیا کر رہے ہو ہر چیز کو جانتا ہے، کیا چل رہا ہے کیا معاملہ ہے، سب چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 284، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ایک بات میں بتا دوں، ہاں نہیں یہیں پہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے، یا تم اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب کرے گا، تمہارا حساب ہوگا، کیا جائے گا، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس چیز میں اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،
اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جو آیت جب نازل ہوئی تب صحابہ بہت پریشانی میں تھے، بہت مشکل میں تھے یہ پڑھ کر. کیا پریشانی تھی؟ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہو تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب کرے گا. تو وہ لوگوں کے لیے یہ بات تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مسند احمد میں اور تفصیلات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب دل کے جو خیال ہے اس کا بھی حساب ہوگا، تو ہمارے جو اعمال ہے جو ذرہ ذرہ حساب میں ہوگا. اب دل کے اندر کوئی خیال آ گیا، اس کا بھی جب حساب ہوگا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اس چیز کو پڑھ کر وہ کافی اس میں پریشانی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا کہ وہ کہیں کہ ہم کیا کہیں، ہم کیا کہیں. آپ یہ آئیے میں حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو الفاظ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا. اتریدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابین من قبلکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کہو جیسا اہل کتاب نے، جو دو کتابیں پہلے دی گئی یعنی جوز اور کرسچنز نے تم سے پہلے کہا، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم فرما برداری کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، غفرانک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ربنا الیک والیک المصیر، کہ اے ہمارے رب تیری ہی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. تو یعنی یہ الفاظ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ نے یہ چیز کہا. اور جب صحابہ نے کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی، اور یہ ان کا ایک امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اگلی آیت نازل کی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے. تو بھول جائیں، مسٹیک ہو جائے یا غلطی کر بیٹھے تو ہماری اللہ گرفت نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر. تو یہ سکھایا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پچھلی آیت جو ہے منسوخ ہوئی. تو یہ چیز کے تعلق سے امام قرطبی نے بتایا ہے بہت ڈیٹیل میں کہ 5 الگ الگ اوپینینز ہیں. ایک ہے کہ منسوخ ہوئی، اور اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ جو آیت ہے، کون سی آیت، یہ جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 284 میں جو کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اس کے اندر کیا چیزوں کے حساب ہوگا. مطلب یہ آیت منسوخ ہونے میں ہمارے جو دل کے خیال ہے، بہت مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی، کہ کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرنے سوچتا ہے پھر نہیں کرتا، سوچتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر کر لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ سوچا لیکن نہیں کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی. اگر گناہ کرنے سوچا پھر نہیں کیا تو کیا ملتا ہے؟ ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو یہ بات تو پکی ہے کہ وہ نہیں لکھا جاتا. تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے اندر بات یہ ہے کہ مان لو کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اندر سے کافر ہے باہر مومن ہے، مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اندر سے کافر ہے باہر سے مومن ہے، تو اللہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے. چھپا رہے ہو نا تو تمہارا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ اندر باہر دونوں جانتا ہے. یا جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، جیسے چور ہے، چوری کرنے آیا ہے، ہاں گاڑی لے کے نکلا بینک رابری کرنے، لیکن ٹائر پنکچر ہو گیا. اب اللہ جانتا ہے وہ کیا مقصد سے نکلا تھا، وہ چوری نہیں کر سکا. اب اس کا وہ معاملہ نہیں ہے، اس کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو سوچا تھا کوئی غلط کام کرنے اور نہیں کیا، تو یہ معاملہ الگ ہے. یہ معاملہ اس کا نیت اور قصد تھا، لیکن بس نصیب میں جو لکھا تھا اس وجہ سے وہ چوری نہیں کر پایا. تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ جانتا ہے اس کے دل کے حال کو. تو اس کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. یعنی کہ اب یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم پورے قرآن کو ساتھ میں لیتے ہیں. پورا قرآن جب ساتھ میں لیتے ہیں تو واضح کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسٹیک اور بھول کی گرفت نہیں کی ہے. یعنی کوئی بائی مسٹیک کوئی کام کر لیا اس کی گرفت نہیں ہے، کوئی خیالوں کی ہماری گرفت نہیں. صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے. تو پورا جب قرآن و حدیث ساتھ میں لیتے ہیں تو پکچر بہت کلیئر ہے کہ جو چھپاؤ تم اس سے کیا مراد ہے، اس سے کون مراد ہے، کیا چیزیں مراد ہے، وہ چیز ہم نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین پر ہے. اور اللہ تعالیٰ جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو تمہارے نفسوں میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرے گا. یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسے عذاب دے گا؟ جو عذاب کے لائق ہے اسے عذاب دے گا. کسے مغفرت دے گا؟ جو مغفرت کے لائق ہے اسے معاف کرے گا. انصاف کا معاملہ ہے، جو معاف ہونے لائق ہے اسے معاف کرے گا، جو عذاب کے لائق ہے اللہ اسے عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور یہ دو آیتیں ہیں جس کی بہت فضیلت ہے، یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور ان کی 3 فضیلتیں ہم شارٹ میں دیکھتے ہیں. 4:30 تک کلاس چلے گی آج انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نہیں 4:25 تک چلے گی انشاءاللہ عصر کی جماعت کے حساب سے. من قرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین، جو 2 آیتیں پڑھتا ہے، من آخری سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، فی لیلۃ کفاتہا، کفاتہا کفتاہا، یہ 2 اس کے لیے کافی ہو جائے گی، 2 اس کے لیے کافی ہو جائے گی. جو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے تو 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اس کی حفاظت کے لیے، اس کی مدد کے لیے. ہاں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آگے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ دونوں آیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے سفر میں تھے، اور جب وہاں پر پہنچے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی. ایک تو 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت دی گئی، اور یہ کہ مغفرت، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کے لیے مغفرت ہے، یہ چیز ملی. اور یہ حدیث ہم سورہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی بتائی جاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ دی گئی، سورہ فاتحہ، ہاں سورہ فاتحہ. ایک حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ دیا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے لاسٹ نماز دی گئی، یعنی دونوں چیزیں ہیں اس چیز کے اندر. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک اور فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک آواز سنائی دی. ہاں یہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں جو موجود ہے، ایک آواز سنائی دی اور انہوں نے دیکھا، تو جبریل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اور ایک فرشتہ اس دروازے کے ذریعے آیا اور خوشخبری دی کہ دو جو لائٹس ہے، 2 روشنی ہے، 2 روشنی کہا گیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو، جو آپ کو دی گئی ہے، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا. تو یہ فرشتہ خاص ایک آیا تھا، جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتہ، اور خاص ایک ایسے دروازے سے آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لائی گئی. یعنی ایک بہت ہی پروفاؤنڈ میسج اس میں ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول نے ایمان لے آئے جو ان پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی ایمان لے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور مومنوں نے بھی ایمان لایا. کل سب کے سب آمن باللہ نے ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ فرشتوں پر، وہ کتبہ اللہ کی کتابوں پر، وہ رسولہ اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک رسول پہ بھی فرق نہیں کرتے. مطلب سب پہ ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پہ ایمان لے، رسول ہی رسولوں پر، سنگولر نہیں جمع کا صیغہ ہے، سارے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. مطلب ایمان لانے میں ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے کیا کہ سارے رسولوں پہ ایمان لائے صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، نہ ہم ویسا کریں گے جیسے نصارہ نے کیے کہ کرسچنز نے سارے رسولوں پہ ایمان لائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. تو نہیں، ہم کسی پہ بھی فرق نہیں کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطعنا فرما برداری کی. ہم سنتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں. غفرانک، ہم تیری پناہ، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں. ربنا انک ربنا الیک المصیر، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تیری ہی طرف ہمارے واپس پلٹنا ہے، واپس لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 286 میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی نفس پر اتنا ہی بوجھ ہے جتنا کہ اس کے پاس وسعت ہے، کیپیسٹی ہے. مطلب جتنی اس کے پاس وسعت ہے، کیپیسٹی، اتنا ہی بوجھ اللہ نے رکھا ہے. مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تو آپ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا لازم بھی نہیں ہے، فرض ہی نہیں. آپ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ پر پڑھنا آپ کے لیے فرض ہی نہیں ہے، آپ لیٹ کے پڑھو. اگر آپ کے لیے پانی نہیں ہے اویلیبل، وہ صحا آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر آپ کو پانی کے ساتھ وضو کرنا لازم نہیں ہے، آپ تیمم کر لو. تو ہم دیکھتے ہیں دین میں، شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے. جو چیز کا تمہارے پر کیپیسٹی نہیں ہے تمہارے اندر، اس چیز کو لازم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. جو تم نے کمایا تمہارے لیے، کوئی اور نہیں لے کے آئے گا کہ ارے وہ لے کے چلا گیا. تو نہیں، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے. وہ علیہا مکتسبت، اور جو تم نے کمایا وہ بھی، جو بوجھ تم نے کیا، جو گناہ کی، وہ بھی بوجھ تم پر ہے. کوئی اور بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے، کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے ہو کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو، وہ تمہارے اوپر اس کا بوجھ ہے. مکتسبت، اس بارے میں
ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر سعدی میں انہوں نے یہ اکتسبہ جو تا آیا ہے، یعنی اس کے اندر ایک مشکل بتائی گئی ہے کہ مکتسبت یعنی کہ جو اس نے کمایا، کسبت کا مطلب کمایا اور اکتسبت کا مطلب بھی کمایا ہے، لیکن اکتسبت میں ایفرٹ زیادہ ہوتا ہے، مطلب پتا کیا چلتا ہے گناہ کے اندر غلط کام میں آدمی کو زیادہ کوشش کرنا پڑتا ہے، اور کسبت یہ ایک نیچرل چیز ہے جو اس نے کمایا، جو ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں یہ نیچرل چیز ہے، فطرت کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، گناہ کرنے کے لیے فطرت کے خلاف جا کر کے انصاف کے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کے خلاف جا کے کرنا پڑتا ہے مکتسبت۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں، کہیں بھول جائیں تو اللہ ہماری گرفت نہ کر، او اخطانا یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اس لیے جو بھول جاتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، مطلب آپ روزے میں ہو بھول کے پانی پی لیے، معاف ہو، ہاں آپ جیسے فار ایگزامپل نماز میں ہو، نماز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، بائی مسٹیک کسی نے کچھ بول دیا، معاف ہو، ہاں جو چیز سچ مچ بھول گئے یا کوئی مسٹیک ہو گئی، غلطی، ایک ہو گئے بھول گئے، ایک ہو گئے غلطی، بائی مسٹیک غلطی سے کر لیے، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں انہوں نے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ نے پوچھا کیوں اتارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ تمہارے جوتوں کے نیچے غلاظت ہے تو میں نے اس لیے اتار دیا، تو لیکن اس سے پہلے جو نماز پڑھ چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا نہیں کیونکہ وہ مسٹیک تھی نا، تو جو غلطی ہے وہ معاف ہے، ہاں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو دیکھو آپ دیکھو کتنی پیاری باتیں ہیں، پہلی بات کیا آئی تھی فرسٹ لائن میں، کیا ہے وسعہ، جو استطاعت میں وہ کرنا ہے، اس کے اندر بھی جو تم بھول گئے، جو تم سے غلطی ہو گئی وہ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تو ہم پر نہ ایسا بوجھ نہ ڈال، ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے والوں پہ تو نے ڈالا، جو بوجھ اللہ نے ڈالا وہ ایسے نہیں ڈالا، انہوں نے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے ان پر ایسے بوجھ ڈالے گئے، ان پہ ایسی ذمہ داری ڈالی گئی، کیونکہ ان کے ایسے ایسے کام تھے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر گائے کی محبت آ گئی تو ان کو گائے کو ذبح کرنے کا کام ان پہ ڈالا گیا، یا جیسے آپ دیکھیے کہ بعض کھانے ان کے لیے حرام کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے کچھ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منع کر دیا تھا، تو یہ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر چینج آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر کہا کہ گائے کیسی گائے، اچھا ایسی اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے تھے، اتنے سوال پوچھے کہ وہ گائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکیشنز دیا کہ وہ گائے جو سمپل گائے ذبح کرنی تھی اس کی جگہ پر کیسی ہونی چاہیے، عمر اس کی درمیانی ہو، کلر کیسا ہونا چاہیے، کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، اپنے اوپر انہوں نے بوجھ لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بوجھ ڈالا کیونکہ وہ اس لائق تھے، تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسے ہم سے پہلے والوں پہ تو نے ڈالا، یعنی ہم کچھ ایسا کام نہ کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم پہ ایسے بوجھ آ جائیں جو جیسا ہم سے پہلے والوں نے کام کیا تھا ان کے اوپر سرٹن بوجھ آ گئے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، یہ دعا ہم نے کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، لا طاقت لنا به، جو ہماری طاقت سے باہر کام اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کرنے دے گا، واف کرنے کا بوجھ ہم پہ نہیں ڈالا گیا ہے، کہ جیسے مان لو ما لا طاقت لنا به، آپ کو پتا ہے بعض لوگ بولے سب پیسہ چھوڑ دو، جاؤ جنگل میں دیو، بھیک مانگ مانگ کے کھاؤ، پیسہ کچھ نہیں رکھ سکتے، آپ اگر بڑے بڑے سنتوں کا یہ سب کا دیکھوں گے ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہو سکتے، ان کے پاس پیسہ پراپرٹی رکھنا جائز نہیں ان کے لیے، اب وہ ان کو رہنا پڑتا ہے اس سسٹم پر، لیکن یہاں پر آپ شریعت میں رہ رہے ہو، اسلام میں رہتے ہو، آپ دین پہ رہو، آپ پیسے کماؤ، حلال پیسے کماؤ، حرام پیسے مت کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیک کام میں خرچ کرو، لیکن پیسہ رکھنے کی اجازت ہے، تو مطلب لا مالا طاقت لنا بھی والا معاملہ ہے نا، یہ آپ کو وہ مذہبوں میں ملے گا کہ کوئلے پر چلنا پڑے گا تمہیں، پاؤں رکھ کے کولنے پہ چلنا پڑے گا تو ہی تم دیندار ہو، تو نہیں، ہمیں جو کام دیا گیا نا فوکس کرو، وہ سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے طاقت کے اندر ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ طاقت ہے نہیں ہے جانا ہی پڑے گا حج کرنے، چوری کر کے جاؤ، ڈاکہ ڈال کے جاؤ، کسی سے بھیک مانگ کے جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے حج فرض ہے، مالا طاقت لنا بھی ہم پر فرض نہیں ہے، زکات دینا ہی پڑے گا، نہیں، زکات کیا ہے تو دو، جو مال نصاب سے اوپر ہے تو دو، صدقۃ الفطر تمہارے پاس خود کے کھانے سے اوپر ہے تو دو، نہیں ہے تو مت دو، ہاں تو ہم دیکھتے ہیں مالا طاقت لنا بھی، جو طاقت نہیں ہے وہ چیز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہم پر نہیں ڈالا ہے، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، اور ایک طریقہ ہوتا ہے دینے کا، ایک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم نے مانگے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کیا، واعف عنا، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ارے اللہ ہمیں بخش دے،
ہاں درگزر کر دے، درگزر کر دے، وغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر. کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمارے ساتھ درگزر، اوور لک کر دے. یعنی گناہ کو پکڑ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اوور لک کر دیا، معاف کر دیا، یعنی کہ گناہ ہے اس کو معاف کیا. وارحمنا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر. انت مولانا، یقیناً تو ہمارا مولا ہے، ہاں تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد کر قوم الکافرین، جو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے جو خلاف، جو دین کے خلاف، حق کے خلاف، سچائی کے خلاف جو جد و جہد کوشش کرتے ہیں، حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وانصرنا، اے اللہ ہماری تو مدد کر، علی القوم الکافرین، جو انکار کرنے والی قوم پر، اے اللہ تو ہماری مدد کر. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہم نے پڑھے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آیت نمبر ہم نے 281 پڑھے نا سٹارٹنگ میں، 281، اس کی ایک فضیلت میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ قرآن کی آخری نازل کردہ آیت یہ ہے. قرآن کی جو قرآن ایک ساتھ میں نہیں آیا نا، آہستہ آہستہ آیا. تو یہ آیت جو ہے آخری نازل ہونے والی آیت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ حدیث کے مطابق 3 دن پہلے یا 7 دن پہلے یا 3 گھنٹے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بتایا اور کہا کہ اسے آیت ربا اور آیت دین کے درمیان میں رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت بھی بتاتے تھے، جو سکرائبز کو، جو نبی صلی اللہ کاتب وحی تھے ان کو بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت کو کہاں پہ ڈالنا ہے، وہ بھی وحی کے تحت ہوتا تھا. تو آپ دیکھو قرآن پورا الگ الگ نازل ہوا، لیکن ایک ون فلو ہے، ایک پیغام ہے جو بہت مضبوط پیغام ہے، اور ہر چیز کا ایک حکمت ہے، ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر سورہ بقرہ کی سٹڈی، ایک مختصر سٹڈی ہم نے کمپلیٹ کی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے جو مختصر میں کچھ ڈیٹیلز، جو تفسیر ابن کثیر، تفسیر السعدی، اور جو سورسز میں ریفر کر رہا تھا، میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا تھا کہ یہ سورسز سے یہ بات ملی ہے، اور یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر، اس پہ اسے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. میرا گول تو رمضان کی سٹارٹنگ میں بہت بڑا تھا کہ میں کم سے کم 10 پارے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن 2.5 پارے ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیے. آگے سلسلہ کیا ہوگا تو آپ سب کو یہ پتا ہوگا شاید کہ میں ہفتے میں 1 دن کر رہا تھا کلاس، ویڈنسڈے کے دن. ابھی رمضان بعد میں 2 دن کروں گا، لیکن وہ 2 دن کنٹینیوس ڈے رکھنے کے حساب سے سیٹرڈے سنڈے دوپہر میں 3 سے 4 انشاءاللہ یہ کلاس رہے گی. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں خود بھی جوائن کریں اور دوسروں کو بھی بلائیں. ہم انشاءاللہ ابھی سورہ بقرہ فنش کرنے کے بعد جو جز اما کی کچھ صورتیں ہماری بچی ہیں سٹڈی، وہ صورتیں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. پھر بعد میں سورہ آل عمران پہ آئیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگوں کا مس ہوا تھا، میں لاسٹ کے 10 پارے کمپلیٹ قرآن سٹڈی کمپلیٹ کر چکا ہوں. لاسٹ کے 10 جز کی قرآن سٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے. 21 پارا سے لے کے 30 پارا، 10 یعنی فل 10 کمپلیٹ نہیں ہوئے، 30 پارا کی چند صورتیں باقی جو ہم لوگ ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا مس ہوا تھا تو آپ وہ بھی انشاءاللہ کریں. تو وہ ملا کر 10 اینڈ 2.5 یعنی تقریباً 12.5 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. ہم یہ اما پارا کی سورہ کمپلیٹ کریں گے تو، اور باقی ہم ہفتے میں 2 دن کی کلاس لے کر جاری رکھیں گے انشاءاللہ قرآن سٹڈی. اور قرآن کو ایک مختصر طریقے سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں، شارٹ میں سٹڈی کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے، اور اس کے بارے میں اوتھینٹک تفسیروں میں کیا باتیں آئی ہیں، وہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب ایک امپورٹنٹ بات، ایک فیڈ بیک کا فارم شکیل بھائی نے بھیجا آپ کے پاس. آپ سب سے ریکویسٹ ہے چند منٹ نکال کر وہاں پہ فیڈ بیک فل کریں تاکہ مجھے فیڈ بیک ملے، اس کے بیسس پر میں آگے کے لیے اور امپروو کرنے کی کوشش کر سکوں. ایک اور چیز انشاءاللہ وہ یہ کہ عید کے لیے 3 دن کی چھٹی ہوگی. اگر آج رات چاند نکل گیا تو 3 دن تک کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں 3 دن تک کلاس نہیں ہوگی. اور باقی اگر چاند نہیں نکلا تو کل پھر ملیں گے. تو کل ہم کوئی اما پارا کی سورہ کر لیں گے. اگر کل رمضان کنٹینیو رہی تو ہم انشاءاللہ کل ایک اور سورہ کر لیں گے. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کی کلاس. ایسا کریں گے، جو میں نے ٹائم اناؤنس کیا تھا اور ہو گیا آلموسٹ، نہیں ہوا ہے، نہیں ہو باقی رہے. تو ایسا کریں گے کہ 2 سوال لے لیتا ہوں میں، پھر کلاس کو اینڈ کرتا ہوں. تکبیر کب سے پڑھنا ہے؟ گھر سے نکلنے کے بعد سے، اور جب تک امام ممبر پہ چڑھے، سوری جب تک امام خطبہ شروع کریں، ممبر تو نہیں ہوتا ہے، خطبہ شروع کریں وہاں تک. اس عید میں تکبیرات جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ ہے گھر سے نکلنے سے لے کر وہاں تک، امام کی خطبہ شروع کرنے تک. کوشچن انمیوٹ. تو سوری ابھی ٹائم کم ہے تو میں بس ایسے ہی گلانس تھرو کر رہا ہوں، یہ سوال لے رہا ہوں آج. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر کل رہی تو.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث کے بارے میں ایک سوال ہے کہ 2.5 kg وہاں دیا ہے، نہیں کہیں بھی kg میں نہیں دیا ہے، حدیث میں سا دیا ہے، سا، اور ایک سا کا ایسٹیمیٹ میں نا تقریباً کوئی 3.25 کلو کہے گا، کوئی 2.5 کلو بھی کہے گا، کوئی 3 کلو تک بھی جائے گا، وہ اس رینج میں ہے ایک سا۔ اور سا کے اندر ایک مد ہوتا ہے، ایک ہاتھ، ایک سا ہوتا ہے اتنا، یہ ایک سا ہے۔ اب سا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سا موجود ہے، وہ زمانے کے سا کون سا تھا، وہ سا کا برتن کیا تھا، تو وہ برتن موجود ہے، اس سے میجر کرتے ہیں تو تقریباً 2.5 پونے 3 کلو کے درمیان کا ایک فگر ہے۔ 2.5 بھی کہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن 3.25 ذرا تھوڑا سا زیادہ کراتے ہیں تاکہ ایک سیف سائڈ پہ اور اچھا رہے۔ رمضان کے عید الگ الگ جگہ الگ الگ ہوتی ہے، تو شیطان کب ریلیز ہوتا ہے؟ ہاں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ٹائم پہ اس کا ریلیز ہوتا ہے، پاور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جغرافیکل طور پر اللہ جانتا ہے ہر چیز کو کیسے ہے، اور یہ چیز میں آپ یاد رکھیے غیب کی باتیں جو ان سین ورلڈ ہے نا، اس کے اندر ہمیں بہت تھوڑا سا علم ہے ہمارے پاس، ہمیں اتنی انفارمیشن دی گئی ہے جتنا ہمارے لیے نیسسری ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس سے زیادہ انفارمیشن دینا ضروری نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ورک ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، رات کا آخری 1/3 یہاں الگ ہے، امریکہ میں الگ ہے، ہاں اللہ قادر ہے، اور عید یہاں لگے وہاں لگے، اللہ فضیلت دینے پہ قادر ہے۔ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیپیبل ہے، اور جو ہمارے یہ جو فزیکل چیز ہے، فزیکل ورلڈ ہے، اس کے لیے ہم میجر کر سکتے ہیں کوئی چیز، لیکن وہ جو ڈائمینشن ہے وہ ڈائمینشن ہم نے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ جو ہمارے ڈائمینشن ہے لینتھ ویتھ اور ڈیپتھ، اور جو ڈائمینشن کو ہم جانتے ہیں ٹائم، تو یہ چیز میں ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے وہ چیز جو اس ان سین ورلڈ کا میجر ہے۔ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص سوتا ہے، تو سو رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں بہت ٹائم سو لیا لیکن بس چند منٹ گزری ہے، اور کوئی بہت ٹائم سے سویا اس کو لگتا ہے ارے ابھی سر تکیے پہ لگا تھا، کیونکہ وہ جو نیند کا ڈیمینشن ہے وہ ایک ڈیمینشن ہم نے آج تک میجر نہیں کیا ہے، ہم وہاں اندر جا کے میجر کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو غیب کی دنیا کا ایک تھوڑا سا ایک گلمس ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی طرح ہوتی ہے، ہاں جیسے ایک بات بتا رہا ہوں۔ چلیے، رمضان کی عید الگ الگ جگہ ہو گیا کوشچن۔ لوگ اگر گواہ نہ بننا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی گواہی نہ دینا چاہے، اچھا دیکھیے گواہ بننے اور گواہی نہ دینا دو الگ باتیں، گواہ بننا کوئی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ ابھاریں گے ہم اور دوسرے گواہ کو دیکھیں گے کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ گواہی دینا، جو گواہ بنا تھا گواہی نہیں دے رہا تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، اس کو یہ آیت بتانا چاہیے، اس کو ابھارنا چاہیے کہ دیکھو تم ظلم کر رہے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گواہ بن کر گواہی نہیں دینا۔ ہاں اس بارے میں تفسیر میں دیکھو گے بہت اسٹرانگ حدیثیں ہیں اس کے خلاف۔ کیا پیسے سے فطرہ دینا جائز ہے؟ اور فطرہ دینے کا کیا حکم ہے؟ پیسے سے فطرہ دو طریقے سے دے سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پیسے دے دو اور کسی کو کہو کہ خرید کر کے اناج دو، دوسرا ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیسہ ہی دے دو، اور اس کی اجازت اسکالرز نے دیا ہے، بعض اسکالرز نے دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ زمانے میں اناج جو تھا، گیہوں تھا، یہ سب سے ٹریڈنگ ہوتی تھی، یہ چلر کرنسی کا مقام رکھتا تھا۔ نیکسٹ، کون تھی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی؟ ایک تو میں نے بتایا، دوسرے دو میں دیکھنا پڑے گا اس کے حدیث کے الفاظ کیا ہے، سرچ کرنا پڑے گا انشاءاللہ، آپ سرچ کریے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ لاسٹ 2 آیت صبح شام کے اذکار میں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جو رات میں پڑھے گا وہ تو فضیلت ہے، صبح شام کے اذکار میں نہیں ہے، ہاں سورہ صبح شام کے اذکار میں نہیں ہے، صبح کے اذکار فجر سے پہلے پڑھیں گے، سن رائز سے پہلے پڑھیں گے، سن رائز سے پہلے، اور رات کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو رات کے سونے کے ٹائم کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو رات میں پڑتا ہے تو یہ 2 چیزیں کافی ہے، تو رات میں سونے میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آتی ہیں۔ اوکے، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 آیتیں کیسے معراج میں نازل ہوئی؟ تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ تھے، حدیث کے الفاظ تفسیر، اور تب ان پر یہ نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، تو زمین پہ نہیں، وہ چھٹے آسمان پہ تھے، اور اوپر سے فرشتہ نیچے آیا اور ایک ایسا دروازہ کھلا اور وہ آیا۔ یہ بات میں سمجھاؤں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتیں 2 بار نازل ہوئی ہے اس کی فضیلت بتانے کے لیے، ہاں کچھ صورتیں جیسے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معراج کے دوران بھی دیا گیا، اور زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو تبھی بھی پھر ایک بار اسے بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کیا گیا تاکہ ان کے اس کی تاکید و اہم مقام بتایا جائے۔ عید کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے اس بارے میں چیک کرنا پڑے گا۔ چاند نکلنے کے بعد سے تکبیر نہیں پڑھنا ہے کیا؟ نہیں، چاند نکلنے کے بعد تکبیرات نہیں ہے، تکبیرات گھر سے نکلنے کے بعد ہے، اور جب عید الاضحیٰ آئے گی تب 9 تاریخ سے ہے، تب 9 تاریخ سے، لیکن یہ عید میں چاند نکلنے کی بات سے نہیں ہے۔ عید کی رات میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، خاص نمازیں، ایسے کوئی ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، چیک کرنا پڑے گا فتویٰ۔ 2-3 لوگ سیم سوال پوچھ رہے ہیں،
تو کیا چیک کر کے ہی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، یا آپ لوگ آئی پلس ٹی وی پہ سوال پوچھیں. چلیے ہم اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.